اکرموا اولادکم، یہ حدیث ہے، اپنی اولاد کی عزت کرو، اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ بعض والدین اولاد کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، لیکن ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں، سختی کر لیتے ہیں، اولاد اور باغی ہوتی ہے۔ وہ ویسے ہی نہیں آنا چاہ رہی، موبائل، انٹرنیٹ، برے دوست اور ماحول ویسے ہی نہیں آنا چاہ رہا، اب باپ کی سختی، ماں کی سختی جو ہے اس کو اور زیادہ بگاڑ دیتی۔ کہتا اچھا پھر میں نے بھی نہیں آنا، ہن تو پھر اینج ہی صحیح۔ کچھ دن پہلے یہیں گھر کے دروازے پہ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا بیٹا آپ بیان میں پہلے آ رہے تھے اب نہیں آ رہے؟ وہ کہتے ہیں جی میرے ابو بڑی غصے سے بات کرتے ہیں۔ تو جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور غصے سے بات کرتے ہیں تو ان پر اثر نہیں ہو رہا تو مجھ پہ کیا اثر ہونا، میں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے ان کے ابو کو بلایا، میں نے کہا بھائی آپ کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے، تو اب آپ نے مجھے یہ کہا کہ بھائی وہ نہ نماز پڑھتا، نہ قرآن پڑھتا، نہ کوئی اور بات کرتا، تو اب کیا کروں میں؟ سنتا ہی نہیں، نرمی سے سمجھا کے تنگ آ گئے۔ اب ان معاملات میں بندہ کیا کرے؟ سختی سے کچھ نہیں ہونے لگا، سختی سے کبھی کچھ نہیں ہونے لگا، ہوگا نرمی سے ہی ہوگا۔ ہمیں اپنی سختی چھوڑنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے نہیں مان رہی، باپ نہیں چاہتا، ماں نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد جہنم کی آگ میں جلے، لیکن کیا سختی سے وہ بچا لے گا؟ اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا سختی سے وہ بچا لے گا؟ ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف خان صاحب نے ایک بیان میں فرمایا، بڑی عجیب بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بھئی بیوی بچوں کو نیکی کی تلقین کرنا اور گناہوں سے روکنا ذمہ داری ہے نا ہماری۔ مولانا یوسف خان صاحب کے پاس ایک شخص آیا روتا ہوا، کہنے لگا حضرت میرے بیٹے نے، جوان بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ انہوں نے اس کو تسلی دی کہ ذرا آپ بیٹھے تو صحیح، واقعہ کیا ہے، واقعہ بتائیں۔ اس نے کہا جی میں نے تو اس کو نماز کا کہا تھا، اس نے نماز نہیں پڑھی اور میں نے تھپڑ مار دیا۔ وہ حدیث میں ہے نا اولاد نماز نہ پڑھے تو مارو اس کو، تو میں نے حدیث پر عمل کیا، تو میں نے کیا کیا، مجھے اس نے تھپڑ مارا۔ حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ نے بات کو سنا اور فرمایا کہ جی آپ نے حدیث پر تو صحیح عمل کیا، مارا تو اچھا کیا آپ نے، مطلب وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ 10-12 سال لیٹ ہو گئے۔ یہ کام تھا 7 سال کی عمر کا، چھوٹی عمر کا، یہ اس 20 سال کی عمر کا کام نہیں تھا۔ آپ 10-12 سال بعد حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اپنے وقت پر عمل کیا ہوتا تو آج معاملہ کچھ اور ہوتا۔ اس وقت تو آپ نے عمل کیا نہیں، بچہ ہے چھوڑو اس کو کیا کہنا۔ جس وقت سمجھانے کی عمر ہوتی ہے اس وقت بچہ ہے، کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی دیوار تعمیر ہو رہی اور شروع سے وہ ٹیڑھی ہو، کیا اوپر جا کے وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ بنیاد سے سیدھا کرنا ہوگا۔ پھر ایک بات اور، کسی درخت کا پھل اگر کڑوا خراب ہو جائے نا، پھل پہ محنت اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن درخت کی جڑ پہ زیادہ محنت کی جاتی ہے۔ تو ماں باپ کو اپنے اندر محنت کرنے کی ضرورت ہے، گھر کے ماحول پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کمائی کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے، الفاظ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں سختی سے اولاد آج کے زمانے میں ٹھیک نہیں ہونے والی، نرمی اور محبت سے ہی کام چلے گا۔ آپ سختی کر لیں اور بگڑ جائے گی تو فائدہ کیا ہے ایسی سختی کا؟ ہم تو اور خراب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے غصہ آتا ہے لیکن جذبات پہ قابو پر رکھنا پڑے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اولاد پر غصہ کرنا ہو تو اس وقت نہ کیا کرو جب تم واقعی غصے میں ہو، اس وقت بہت ساری باتیں تمہاری کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی۔ غصہ کرنا ہے تو اس وقت غصہ کرو جب تمہیں غصہ آ نہ رہا ہو، تم غصہ بنا کے کرو، تمہارے کنٹرول میں رہے گا معاملہ۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی ہر بچے کی نفسیات الگ ہوتی ہیں، یہ ایک جنرل باتیں ہو رہی ہیں، سب کی نفسیات الگ ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ بندہ مان سے بات کرتا ہے کہ بیٹا دیکھو آپ اتنے اچھے ہو لیکن اگر بے نمازی بن کے جہنم میں گئے کتنی تکلیف ہوگی مجھے، یا کہ بیٹا آپ اتنے اچھے ہو، آپ کی ہر چیز بہت اچھی ہے، اگر آپ نماز بھی پڑھ لو مجھے آپ اور اچھے لگو گے۔ خاوند نے بیوی کو سمجھانا ہے، ایک طریقہ تو ایک جہنم میں جانا ہے تو انہیں اٹھ نماز پڑھ، اور ایک یہ بھی ہے کہ بھئی آپ بہت اچھی ہیں، میرا گھر کے سارے کام کرتی ہیں، آپ نماز پڑھیں گی اور مجھے اچھی لگیں گی۔ نرمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔
یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ باپ کبھی اپنے بچے کے پاؤں چوم لے کہ بیٹا آج بڑی محبت آ رہی تھی تیرے لیے، رات کو میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، بس تو اٹھ جا، تو نماز پڑھ لے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ہمیں معاملے کو نرمی سے لے کے چلنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت اور زیادہ محنت کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ارد گرد کا ماحول، یہ موبائل، انٹرنیٹ، یہ ہماری ان نسلوں کے دین کو کھا گیا ہے۔ یہ او لیول اے لیول کی تعلیم، خاص طور سے بچے ہمارے ہیں، ہم ان پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہ اب ہمارے نہیں رہے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا۔ ابھی چند دن پہلے بعد میں کراچی گیا ہوا تھا، مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کے مدرسے میں، جامعہ بنوریہ سائٹ کراچی، وہاں بیان تھا میرا، تو میرے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حسن ان کا نام ہے، تو کہنے لگے کہ ابھی او لیول کے اے لیول دونوں میں سے کسی کی پاکستان اسٹڈیز کی بک آئی ہے، جس میں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ پاکستان نے انڈیا پر 4 دفعہ اٹیک کیا۔ میں نے کہا ہسٹری تو یہ نہیں ہے، ہسٹری تو کہ انہوں نے کیا تھا، ہم تو 6 ستمبر کو ڈیفنس ڈے مناتے ہیں، اٹیک ڈے تو نہیں مناتے۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں دینے لگے۔ اب بچہ جو پڑھ رہا ہے اس کا اثر تو لے کر آئے گا نا، تو ہم ان کی تعلیم دے دے کے دلوا کے اپنی ہی نسل کو اپنے ہی ہاتھوں ان کا کر رہے ہیں، غیروں کا کر رہے ہیں۔ اب او لیول اے لیول کروانا بھی اگر ہے تو خدا کے لیے گھر کے اندر تو دین رکھیں، اسے صحیح سے وہ بات سمجھائیں تو صحیح، خود اللہ والوں کے پاس جائیں، ان کو لے کر آئیں، اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ ورنہ اور 30-40 سال کے بعد اب پینٹ تو عورتوں کا لگتا ہے کہ قومی لباس بنتا جا رہا ہے، اور 20-30 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی تو ہمارے ماں باپ کوئی چلے جائیں، ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم چلے جائیں چلو ہمارے بچے بھی پڑھ لیں گے، یہ جو بچے جب جا رہے ہوں گے، جن کے بچے کیا کر رہے ہوں گے؟ کوئی گیتا پڑھ رہا ہوگا، کوئی رامائن پڑھ رہا ہوگا، اور کوئی 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر رہا ہوگا، اور کوئی جو ہے وہ کینڈل جلا رہا ہوگا، چلو ابا کی یاد آ گئی ذرا 10 کینڈل ہی جلا دو۔ یہ سب بہت زیادہ ضرورت ہے اسلامک اسکولز بنانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے نہیں، امت کی فکر کے لیے۔ ایک صاحب کے پاس میں گیا تو کہنے لگے کہ میں نے بہت سروے کیا، مجھے اپنے بچوں کے لیے صحیح اچھا اسلامک اسکول نہیں بنا۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، آپ کی 8-10 دکانیں ہیں، بڑی بڑی دکانیں، اولاد بھی اللہ نے دے دی اور یہ سوچ بھی دے دی، اب خدا کے لیے ایک اسکول ہی بنا لو۔ اپنے بچے کی فکر کر رہے ہو، اوروں کی بھی فکر کر لو، یہ بھی تو کر سکتے ہو نا۔ تو بس برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یہ وہ برا، وہ برا، وہ برا، وہ برا، یار سارے برے سارے اچھے چھوڑو ان کو، تمہیں سمجھ ہے، تمہارے پاس مال بھی ہے تو تم کچھ کر لو۔ چپ۔ ہم نے خود سے کرنا نہیں ہوتا، دوسروں کے اوپر کرٹیسائز ضرور کرنا ہوتا۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس وقت اسلامک اسکول جو ہیں وہ بنائے جائیں۔